بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تو جنت کہے گی، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہے گی، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں سے دھو دے، اور میرے دل کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ہمارے والدین داخل نہ ہو جائیں۔ پھر کہا جائے گا جاؤ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، مگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھاتے کہ وہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے بالمقابل ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو بھی ایسا ہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے، اور سامع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور سجدہ کرتے وقت ایسا نہیں کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی میرا مال چھینے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اللہ کی قسم دو۔ اس نے کہا اگر وہ نہ مانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں اللہ کی قسم دو۔ اس نے کہا اگر وہ نہ مانے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم انہیں اللہ کی قسم دو۔ اس نے کہا اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم ان سے لڑو، اب اگر تم مارے گئے تو جنت میں ہوگے، اور اگر تم نے مار دیا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ دینے والے صحیح کی مثال ان 2 شخصوں کی سی ہے جس پر لوہے کی زرہیں ہوں اور ان کے ہاتھ ان کی ہنسلیوں کے ساتھ چمٹا دیے گئے ہوں، تو جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ اس کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ چلتے وقت اس کے پیر کے نشانات کو مٹا دیتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر کڑی دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے اور سکڑ جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی ہنسلی سے مل جاتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بخیل کوشش کرتا ہے کہ اسے کشادہ کرے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر 2 چیزیں یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں، اور ایک باقی رہ جاتا ہے اور وہ اس کا عمل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا حساب نہیں لکھا جا رہا۔ ایک تو سونے والے سے یہاں تک کہ وہ جاگے، دوسرے نابالغ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا دیوانے سے یہاں تک کہ وہ عقل و ہوش میں آ جائے۔ ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ یا کہا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بہتر پناہ کی جس کے ذریعہ پناہ مانگنے والے پناہ مانگے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں فکر و سوچ اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے، کنجوسی اور بزدلی سے اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔